تو اس بات کو سمجھو بہت اچھی طرح کہ تم کس زمانے میں بس رہے ہو۔ ہمارے نصیب میں اللہ نے غزوہ ہند رکھا ہے، غزوہ ہند کے بعد ہم نے پلٹنا ہے شام کی طرف، بحیثیت ایک فوج، ایک ریاست ہم نے جانا ہے وہاں، لیکن اس سے پہلے ہماری سپلائی لائن کھلی ہوئی ہے فلسطین کے لیے۔ اس رباط میں تم شامل ہو سکتے ہو، چاہے 1 روپیہ کیوں نہ خرچ کرو، لیکن اس رباط میں شامل ہو۔ بہترین رباط ہے وہ جو اس وقت غزہ اور اسقلان میں لڑا جا رہا ہے، جو فلسطین کے دفاع کے لیے لڑا جا رہا ہے، جو مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے لڑا جا رہا ہے۔ اپنے آپ کو گناہگار نہ کر لینا، ان بشارتوں کا حقدار کرو کہ تم سیدی رسول اللہ کے دربار میں پہنچو تو بڑے ادب سے درخواست پیش کر سکو کہ سیدی الحمدللہ مجھے جو اللہ نے چھوٹی سی زندگی دی تھی، میں نے وہ پاکستان کا رباط بھی کیا، پاکستان کی حفاظت بھی کی، غزوہ ہند بھی لڑا، مشرکین اور خوارج کے خلاف بھی جنگ کی، اور اہل فلسطین کے ساتھ شامل ہو کر میں نے یہود کے خلاف بھی جنگ کی، غزہ اور اسقلان کا رباط بھی کیا، اور اس جماعت میں بھی شامل ہوا جس کے بارے میں آپ نے بشارتیں عطا فرمائی تھی کہ یہ دجال کے زمانہ نکلنے تک لڑتے رہیں گے، اور آخر میں یہ وہ واحد جماعت ہوگی دنیا میں جو سب سے آخر میں جہاد ختم کرے گی۔ دجال کے ختم ہونے کے بعد جہاد ختم ہوگا دنیا میں، پھر پوری دنیا میں خلافت اللہ منہاج النبوہ قائم ہوگا۔ تو جو آخری گروہ ہے مسلمانوں کا جو دجال کو قتل کرتے تک لڑتا رہے گا وہ فلسطینی ہے، وہ مسجد اقصی کے آس پاس ہے، وہ انتظار کریں گے اس فوج کا کہ جو غزوہ ہند کے بعد پلٹے گی اور شام میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس دجال کے فتنے کا خاتمہ کرے گی۔ وہ معاملات ابھی ہونے ہیں، جب تک کہ وہ معاملات ہوتے، جو جنگ آپ کے سامنے ہے اس میں تو شریک ہو نا تم، اس سے کیوں اپنے آپ کو محروم کرتے ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے منتظر فردہ کیوں ہو کہ وہ آئیں گے امام مہدی تو ٹھیک کر لیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ٹھیک کر لیں گے، کوئی اور دجال کو مار دے گا، کوئی اور رباط کر لے گا، کوئی اور غزوہ ہند لڑ لے گا، کوئی اور مشرکین کے خلاف جنگ کرے گا، کوئی اور خوارج سے لڑے گا، میں تو صرف پارٹی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو تو یاد رکھو اللہ تم کو زمین میں ایسا دفن کرے گا، ایسا تمہارا حساب ہوگا کہ تم کو لگ پتہ جائے گا۔ استغفر اللہ رب العالمین، اس سے زیادہ بد نصیب انسان اور کون ہوگا جس کو اللہ یہ سعادتیں نصیب کرے اور وہ اس کے باوجود بھی کتے کی طرح زبان نکال کر حقلاتا رہے لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، مذبذبین بین ذالک، منافقوں کی طرح بیچ پہ کنفیوز گول گھومتا رہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں یہ ان منافقوں کے بارے میں جو فیصلہ ہی نہیں کرتے کہ ہم نے کس سائڈ پہ جانا ہے۔ کم از کم غیرت مند کافر ہی بن جاؤ یار، کافروں میں ملتے ہو تو غیرت کے ساتھ جا کے کافروں میں کھڑے ہو جاؤ کہ میں اس پہ یقین رکھتا ہوں۔ منافق کیوں بنتے ہو؟ اسی لیے اللہ نے کہا یہ منافق درک الاسفل فی النار، جہنم کے بھی بدترین طبقے میں اللہ منافق کو پھینکے گا، مودی کو نہیں پھینکے گا، مودی سے نیچے ہوں گے یہ منافق، کیونکہ مودی تو کھل کے دشمن ہے، سامنے آ کے بات کرتا ہے، یہ منافق تو مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے ہیں اور سیدی رسول اللہ کی امت کی پشت میں خنجر مارتے ہیں بغیرتی اور بزدلی کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ کا اتنا جلال ہے، اسی لیے اللہ نے ان منافقوں کے بارے میں فرمایا سیدی سے کہ میرے حبیب آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کریں گے تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کا جلال دیکھو کتنا منافق۔ اور آج منافق کی صرف ایک نشانی ہے، صاف بتا دیں، آج منافق کی ایک نشانی ہے، وہ پاکستان کے خلاف ہوگا اور وہ فلسطین کے رباط میں شامل نہیں ہوگا۔ جو پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے، جو غزوہ ہند کے لیے تیار ہے، جو خوارج کے خلاف لڑ رہا ہے، وہ منافق نہیں ہے۔ جو فلسطین کے جہاد میں شامل ہے وہ منافق نہیں ہے۔ منافق کی ایک خاص نسل تم کو بتا دیں، وہ یہاں کھڑے ہو کے چیخے گا کہ فلسطین جاؤ، لیکن یہاں آ کر کہے گا پاکستان کو تباہ کر دو، غزوہ ہند کو پاکستان کے خلاف ہونا ہے۔ یہ بدترین منافق ہے، ان کو اچھی طرح پہچان ہے۔ اصل اہل ایمان صرف وہ ہے جو غزوہ ہند مشرکوں کے خلاف لڑے گا، خوارج جہنم کے کتوں کے خلاف لڑے گا، پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہوگا اور فلسطین کے رباط میں شامل ہوگا۔ یہی اہل ایمان ہے، یہی نشانی ہے۔ میدان جنگ میں ایک ہی نشانی ہوتی ہے ایمان کی۔ تمہارا مسلک، تمہارا فرقہ نہیں پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا کہ تم فلسطین کے رباط میں شامل تھے کہ نہیں، تم مشرکوں کے خلاف پاک فوج کے ساتھ غزوہ ہند میں شامل تھے کہ نہیں، تم خوارج کے خلاف پاک فوج کے ساتھ شامل تھے کہ نہیں۔ بس ان 3 سوالوں کا جواب تمہیں اس دنیا میں دینا ہے، اپنے آپ سے پوچھو اپنے دل میں۔ اگر ان تینوں سوالوں کا جواب وہ ہے جو سیدی رسول اللہ اور امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں ہے تو تم کامیاب ہو، ورنہ ذلیل و خوار اور رسوا کر دیے جاؤ گے، منافق ہو، درک الاسفل فی النار، جہنم کے کتوں کے ساتھ تم نیچے دفن کر دیے جاؤ گے، قبرستان میں بھی اور جہنم کے بدترین تاریک گھاٹیوں میں بھی۔
تو بہت دھیان رکھو، وقت بہت تھوڑا، زندگی کا کچھ نہیں معلوم۔ سیدی رسول اللہ کی امت کے ساتھ خیانت مت کرنا۔ اللہ گواہ ہے اس بات کا کہ الحمدللہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم پاک آرمی کے ساتھ غزوہ ہند کے لیے مجاہد ہیں۔ ہم پاک آرمی کے ساتھ جہنم کے کتوں کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور ہم پاکستانی قوم کے ساتھ، پاک فوج کے ساتھ یہودیوں کے خلاف فلسطین کے رباط میں شامل ہیں۔ جو اللہ نے ہمیں استطاعت اور طاقت دی ہے، ہم اہل فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ سے اس اجر کی تمنا رکھتے ہیں جو اللہ نے رباط اسقلان کے رباط والوں کے لیے لکھی ہے، اس اجر کی تمنا رکھتے ہیں جو اللہ نے اس جماعت کے لیے لکھا ہوا ہے جو آخری وقت تک پھر دجال کے خلاف لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ دجال کے فتنے کا خاتمہ ہو جائے۔ میرے مالک گواہ رہنا کہ ہم منافقوں اور ظالموں اور فاسقوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہماری وفاداری سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، غزوہ ہند کے ساتھ ہے، اور اہل فلسطین اور ان کے رباط کے ساتھ ہے۔